الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بآواز بلند پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بسط واجب الاحترام صدر محفل میر مجلس فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب ملت، عالم نبیل، فاضل جلیل، انتہائی واجب الاحترام جناب حضرت علامہ مولانا یاسر عرفات صاحب، دیگر انتہائی قابل قدر وارثان محراب و منبر، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت محفل پاک بسلسلہ بعنوان تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے منعقد کیتا گیا۔ حافظ علی آصف صاحب نے مینوں اج دی اس بزم وچ حاضر ہون واسطے حکم فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی برکت نال میں اور تسی اس پاک بزم وچ حاضر ہوئے۔ اللہ کریم توڑا میرا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور آج دی یہ محفل اساں ساریاں واسطے آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمان اور قبلہ جناب یاسر عرفات صاحب ایک محقق شخصیت نے اور ایک بہت بڑی علمی شخصیت، استاذ العلماء، امام المناظرین جناب پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب دے شاگرد رشید نے، اللہ کریم انہ دے علم و عمل وچ برکتاں عطا فرمائے اور ایسی شخصیات دے سامنے میرا بیان کرنا اور میرا گفتگو کرنا ایک طفل مکتب دی حیثیت رکھدا ہے۔ اللہ کریم مسلک اہل سنت و جماعت دی خیر فرمائے اور اسانوں ایک پلیٹ فارم تے اتحاد اور محبت دے نال جمع ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جڑے مقدس کلمات حصول برکت واسطے اللہ رب العزت دے پاک کلام چو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، او دے ضمن چند گزارشات پیش کرانگا۔ جڑے کلمات میں تلاوت کیتے، اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور خوشخبری
آن والے اس رسول دی، اے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم وچ اعلان فرمایا کہ خوشخبری آن والے اس رسول دی جڑے میرے بعد تشریف لے آن گے، اسمہ احمد، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ حاضرین کرام، ایک کس وقت دی گل ہے، کدوں دی گل ہے؟ کہ اس وقت دی گل ہے جدوں حضور علیہ السلام اجے ظاہری طور تے دنیا تشریف نہیں سن لے آئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا دور سی، عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ سی۔ آپ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت تو تقریباً پونے 600 سال پہلے اپنی قوم نو ایک خوشخبری سنائی، جس طرح نقیب محفل سٹیج سیکٹری صاحب جناب ملک انصر عباس صاحب تشریف فرما نے پہلا خطاب میں کر رہے ہیں، پھر جدو آخری خصوصی خطاب ہوئے گا یا اکثر محفل اعلان کر دیں کہ بس انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہون، جدے انتظار وچ سو ہون او شخصیت تشریف لیان والے ان جی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی بس انتظار دیاں گھڑیاں ختم، جدے صدقے رب نے کل کائنات بنائی، جڑا مقصود کل کائنات ہے بس اون تشریف لیان والے انہاں دا نام نامی اسم گرامی احمد۔ تو اجے سرکار تشریف نہیں سن لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پونے 600 سال پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا۔ انجیل برنباس ہی کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ تو انہوں پتہ ہے تسی کئی مرتبہ علماء کو لو سن چکے ہو، تو اڑے بیک میں کرنی کئی مرتبہ میں بھی حاضر ہو چکے ہیں، بڑے بڑے قداور شخصیات علماء تشریف لے آ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دی شانہ اللہ دے نبیوں دی شانہ جو قرآن و سنت دے مطابق تسی سن چکے ہو۔ جناب عیسیٰ نو اللہ نے جو شان و عظمت عطا فرمائی سی کہ او مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مار دے سن تے اڑن لگ پیندا سی اللہ دے اذن نال، نابینا انا آندا سی او اکھاں دیندے سن، برس دے مریض نو شفا دیندے سن، مردہ اللہ دے اذن نال زندہ کر دے سن، قوم جو گھروں کھا کے آندی سی دس دے سن کھادا کیے، جو کسی کھڈے کسی نکرے لا کے آندے سن دس دے سن تساں لکایا کیے تے کتھے لکایا۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی شان سی اور بڑا اچھا مقام ہے، مردہ زندہ کرنا، انے نو آنکھ دینا، عمری الاقمہ اعمہ نہیں، کیونکہ اعمہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمہ، اعمہ بھی انہ ہے، اقمہ بھی انے نو نابینے نو آکھیا گیا ہے، لیکن اعمہ او نابینا ہے جدی آنکھ ہوئے وچ نور نہ ہوئے، اقمہ او نابینا جدی آنکھ رب لائی نہ ہوئے۔ جناب عیسیٰ نو رب نے شان دیتی، آپ نے فرمایا آؤ میرے کل او انہ لے کے او جدی آنکھ رب لائی نہیں، میں اللہ دے اذن نال آنکھ بھی دیاں گا او دے وچ نور بھی عطا کرا گا۔ تو ایک تے اے شان نبوت پتہ چل گئی قرآن دی روح نال کہ شان نبوت ایوے نبی دی شان ایوے نبی انیاں نو اکھاں دیندا ہے۔ ذرا توجہ ہے میرے بات، نبی دی شان ایوے کہ نبی اننے نو آنکھ عطا کردا ہے۔ ہن پتہ لگا نبی ہوئے جڑا نابینیاں نو انیاں نو جدی آنکھ نہ ہوئے آنکھ عطا کردا ہے، تے اسی انہوں کیویں نبی مان لئیے جدی اپنی ایک آنکھ ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آگئی اے شان نبوت، اور اسی عقیدے تے حضرت امیر ملت محدث علی پوری سیدنا پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پیرا دیتا، ساڑھے اسلاف ساڑھے بزرگاں نے پیرا دیتا، حضرت تاجدار گولڑا نے پیرا دیتا، حضرت اسی طرح جناب نیازی صاحب نورانی صاحب آج تک حضرت خادم حسین رضوی صاحب تک اس سارے بزرگ اسی عقیدے تے پیرا دیں دے رہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے پیرا دیتا اور دسیا کہ بلکہ میرے تاجدار گولڑا حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کو کسی نے پوچھیا کہ حضور علیہ السلام دی کملی دا رنگ کالا کیوں سی، ہر وقت کالی کملی دا ذکر ہی کیوں، جبکہ اور رنگ بھی آپ نے استعمال فرمائے، آپ نے فرمایا کالے دا ذکر کثرت نال اس تو کیتا جاندا ہے کیونکہ اے ختم نبوت والی اشارہ ہے۔ پوچھن والے پوچھیا ختم نبوت دا رنگ نال کی تعلق، آپ نے فرمایا کیونکہ ایک کالا رنگ ہر رنگ نو چڑھ سکدا، اس رنگ نو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکدا۔ اللہ اکبر یا رسول سمجھ آگئی جا ماشاءاللہ۔ پاکستان پاکستان ماشاءاللہ۔ تو حاضرین کرام
اللہ تعالیٰ نے نبی نو شان عطا فرمائی جناب عیسیٰ علیہ السلام نو قوم جان دی سی قوم نو پتا سی کہ اے شان ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی جس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا دی تعریف اور ذکر کیتا قوم نے پوچھیا کہ کمال ہوگی جناب عیسیٰ تسی اللہ دے پیغمبر اللہ نے تو انہوں شانہ عطا کیتیاں مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارو جان پا دیو جنہ دا ذکر کر رہے ہو کیا انہوں دی شان توڑے تو اچھی ہے تے پھر اس تو اتے ہو کی کرن گے فرما انہوں دی شان میرے تو اچھی ہے اتنی اچھی ہے کہ میں مٹی دا پرندہ پہلے بناواں گا پھر پھوک ماراں گا پھر جان پوے گی میں اس مردے چ روح پانا جدے چ پہلے روح ہے سی یعنی میں جان ادھ چ پانا جدے جان دا کنسپٹ تصور ہے لیکن جس احمد دی میں تو انہوں خوشخبری دیتی انہوں دی شان ہے ہونی اور شکلاں دے پابند نہیں ہونے انہوں پتھراں نو اشارہ کرنا پتھراں وچ بھی جان پا کے راہ انہوں درختاں والی اشارہ کرنا درخت چل کے انہوں دے قدمہ چاہ جان گے انہوں اود پہاڑ تے پیر رکھنا پورے پہاڑ جان پا کے راہ بھئی میرے کل انہ آئے گا تے میں آکھ دے آنگا انہوں کل انہ لی جان دی لوڑ نہیں آکو سبحان اللہ انہوں کل انہ لی جان دی ضرورت نہیں بلکہ انہوں دے قدمہ دی خاک چلو میں گل تو انہوں سنا دینا شاید اگے بھی تسی سنی ہوگی تحدیث نعمت دے طور تے پھر سنا دینا کہ مولوی عبدالستار غیر مکلف وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ تو او یہودی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال بغض رکھدا سی خرافات بکنیاں مسلماناں نو تنگ کرنا انہاں تے زباناں کسنیاں حضور علیہ السلام دی بے ادبی توہین کرنی اللہ نے انہوں انیاں کر دیتا انہ ہو گیا اس حکیمہ وال رجوع کیتا بڑیاں بڑیاں دوائیاں استعمال کیتیاں لیکن اکھاں روشن نہ ہوئیاں جس وقت تھک کار کے بہ گیا مولوی صاحب لکھیا دی کہ بیٹی سی جڑی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دامن نال وابستہ سی لیکن ایمان نو ظاہر نہیں سی کیتا چھپا کے رکھیا سی باپ کو ڈر دی سی جدو ویکھیا کہ باپ دنیا دا کوئی علاج نہیں چھڑیا آخر ان تھک کار کے بہ گیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے زندگی گزرنی نیڑے لگ کے آس دی ابا کوئی حکیم طبیب رہتے نہیں گیا کہنے لگا سارے بھگتا دیتے ہیں کہنے لگی میں نو اگر اجازت دے ایک حکیم نو میں جان دیاں جے تیری اجازت ہوئے تو میں دوائی لے کے آواں اس آکھیا میں نو لے چل مرض دی تشخیص کیویں ہوئی آکے ہی تو اس طبیب دا کمال ہے نہ مرض دسن دی ضرورت ہے نہ مریض لے جان دی ضرورت ہے بس تو میں نو صرف اجازت دے باپ نے آکھیا ٹھیک ہے میں نو دوائی نال مطلب ہے او بچی گھروں نکلی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے در دولت تے آئی آکے کھڑی ہو گئی آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے مسجد وال گئے بچی پیچھے ٹور پئی آقا کریم علیہ السلام نالین مبارک اتار کے مسجد داخل ہوئے اس بچی نے کی کیتا اپنے سر دی چادر جو ایک آنچل انہوں زمین تے بچھایا پلڑا زمین تے بچھا کے حضور دے جوڑے چکے نالین این کر کے چھنڈے جیڑی مٹی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جوڑیاں دے تلویاں دے نال لگی سی نا او لپیٹ کے سینے لا کے گھارا دی بابا نیڑے لاگے دوائی آگئی ایک کیڑی دوائی میں ٹھنڈا مارا تے پھر دھوڑ اڈے اور ناکی جائے اندر اترے تے ڈاکٹر آدھیں ذرا منہ کج کر رکھی کیونکہ وبا پھیل جائے گی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نالین تے دور دی گل حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پورے مدینے دی مٹی وچ شفا رہا حضور علیہ السلام دے قدم دی برکت دے نال پورے مدینے دی مٹی شفا انہیں مٹی لے آکے باپ نو آکے قریب آ سلائی لے کے نا وہ مٹی یعنی کر کے پہلے ایک آکے چپائی پھر دوجی آکے اب میں نہیں پتا بھی کی وہ جس وقت اکھاں مٹی پہندی گئی دوویں اکھاں روشن دوویں اکھاں وہ یہودی حیران ہو گیا آکھن لگا بچی میں حیران میں تے بڑیاں بڑیاں دوائیاں استعمال کیتیاں میں حکیمہ دے کول توڑ گیا تے کیڑا طبیب ہے جدی ایک خوراک نے
میری لٹی دنیا آباد کر دیتی بچی نو پتا سی جے آقا کریم دا نہ لیا ایک کوئی نہ کوئی خرفات بکے گا کوئی گل کر دے گا آکھن لگی بابا چھڑ حکیم دا پتا پوچھ کے کی کر نہیں آکھن لگا دس میں ادا شکریہ ادا کرا جدی ایک خوراک میری دنیا روشن کر دیتی بچی مجبور ہو کے دسیا بابا سن اے اس لجپال نبی دے قدمہ نہ لگن والی مٹیا جدے خلاف صبح و شام خرافات بکدا سے جدو آقا دا نا سنیا آکھن لگا دسیا کیوں نہیں میں انا روانگا نبی دی خیرات نہیں لینی انہیں کوئی چیز چھری یا کوئی چیز پکڑ لئی آکھے میں آکھ کڑ چھڑا گا اپنی آکھ وچ مار دا لیکن جدوں باہر کڑ دا آکھ سلامت پھر آکھ وچ وار کر دا آکھ سلامت پھر وار کر دا پھر آکھ سلامت آخر بچی نے ہاتھ نپ کیا بابا تیرا اپنا مقدر تو جو مرضی کر لے اے اس لجپال دی عطا کردہ خیراتا جڑا ایک واری دے وے پھر واپس نہیں لیا کر میرے والے دیکھو بزرگو آکھو سبحان اللہ جڑا ایک واری عطا کرے پھر واپس نہیں لیندہ دین والا کون میرے سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرمان دن کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہر بندہ ناز کرو حضور دی غلامی تے ناز کرو سی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے امتیاں جس نبی دی امتی آن واسطے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی فجعلنی من امتی احمدہ مولا نبوت لے میں موسیٰ نبی محمد کریم دا امتی بنا چاہتا جس نبی دی امتی چان واسطے جناب موسیٰ التجا کر رہے ہیں جناب عیسیٰ التجا کر رہے ہیں اسا منگیا تے نہیں رب بن منگیا حضور دا امتی بنا دیتا تے سانو حضور دی غلامی تے ناز کرنا سانو اپنی پارٹیاں تے ناز ہوندے سانو مدینے دے تاجدار دی غلامی تے ناز کیوں نہیں ہر بندہ آواز بلندہ کہ ہمارا نبی جنو حضور دی غلامی تے ناز ہے سب سے اولا سب سے بالا والا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اونچا سارے آنکھوں ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا سیدی اعلیٰ حضرت کی فرما رہے کہ زمانے بدلے ادوار بدلے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کتنے نبی تشریف لے آئے آکے تشریف لے گئے میرے نبی تشریف لے آئے گئے نہیں قیامت تک راج مصطفیٰ دا دین مصطفیٰ دا شریعت مصطفیٰ دی یاد رکھیا جے کدی کلمہ جناب موسیٰ دا کدے کلمہ جناب عیسیٰ دا کدے کلمہ جناب خلیل دا کدے کلمہ جناب نوح دا کدے کلمہ جناب آدم دا اوہ ادوار بدلے شریعتہ بدلیاں زمانے بدلے یاد رکھیا جے قرنوں بدلی رسولوں کی
ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا سارے بولو چاند بدلی کا نکلا داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سِرَاجًا مُنِيرًا چمکن والا آفتاب نہیں بلکہ چمکان والا آفتاب بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کے آیا اور پھر ایدے بچ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا خوبصورت شعر کلام تے سارا ہی کیا بات لیکن ایک شعر ذرا توجہ نال سنے آجے میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی فرما رہے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے توجہ نال سنو بھائی بیٹا بیٹھ جاؤ توجہ کرنا سب چمک والے کون سب چمک والے جڑے پہلے انبیاء اور رسول تشریف لے اس تمرا سب چمک والے بھئی سارے چمکے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے بھئی جنہاں نو او تبلیغاں کر گئے انہاں لوگاں وچ کچھ نہ کچھ انسانیت سی تے جنہاں نو میرا مصطفیٰ وقت دا امام بنا گیا رائے راستے لا گیا انہاں لوگاں نو پتہ ہی نہیں سی ماں دا مقام کیے دھی جمعے تے زندہ دفن کر دیں نہیں پتہ باپ دی عزت کیے بیٹی دی قدر کیے بہن دا مقام کیے اعلیٰ حضرت کی فرما رہے ہیں ذرا سن میرے نبی کنہاں نو رائے راستے لے آندا او لوگ کون سن او عرب دے لوگ جتھے انسانیت دی قدر ہی کوئی نہیں سی اتھے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی تبلیغ اور یاد رکھنا جتنے نبی اور رسول آئے بلکہ علماء تشریف فرمان حضرت یاسر عرفات صاحب بہت سینئر نے میرے تو اور مکمل پڑھے میں طالب علم انہاں دے ہوندے چلو میری اصلاح بھی ہو جائے گی جتنے نبی اور رسول آئے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث اللہ فرماندہ میں ایک علاقے تین رسول بھیجے ایک علاقے تین رسول بھیجے اچھا پھر ایک وقت دو تین نبی اور رسول موجود رہے ایک وقت جناب موسیٰ علیہ السلام بھی موجود نے اسی زمانے میں شعیب علیہ السلام بھی موجود ہے اسی زمانے ہارون علیہ السلام بھی موجود ہے ایک کی زمانہ جناب خلیل اللہ موجود نے ادھر ایک سائٹ سے جناب لوط اپنی قوم نو تبلیغ کر رہے ایک کی زمانہ جناب یعقوب و یوسف دا ایک کی زمانہ جناب خلیل دا جناب لوط دا جناب اسماعیل دا جناب اسحاق دا پھر جناب داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دا ایک کی زمانہ ہے لیکن میرے نبی جدو تشریف لے آئے عیسیٰ اعلان کر کے آسمان دی بلندیاں تے ٹور گئے رب آکھیا زمین تے کوئی نبی ظاہری طور تے موجود نہ ہوئے میں کہا مولا جناب عیسیٰ زندہ نے ساڑھا عقیدہ ہے آسمانہ دی بلندیاں تے اٹھا لیا گیا پاک پروردگار یار دے آن تک زمین تے رہ دے یا جدو یار تشریف لے آیا ادوں تشریف لے آن دے رب قدرت دی آواز آئی وجہ ایوے کہ جدو اسماعیل دا کلمہ گونج رہا سی نال خلیل اللہ دے نعرے بھی لگ رہے سن جدو موسیٰ دیاں تعریفاں ہو رہی سن نال شعیب دیاں تعریفاں بھی ہو رہی سن ہارون دے نعرے بھی بج رہے سن جس وقت جناب داؤد دے نعرے باج رہے سن نال سلیمان دی بھی تعریف ہو رہی سی میں نہیں چاہیا میرا تاجدار ختم نبوت آئے کسی اور نبی دا کلمہ پڑھی ہوئے کسی اور نبی دی تعریف ہوئے بس میں چاہنا صرف محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائیں تے کوٹ مٹھن دے شہنشاہ کیا بلکہ خواجہ یار محمد فریدی آکھیا محمد محمد پکیندے گزر گئی احد نال احمد ملیندے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی اللہ
حق چاریا ماشاءاللہ دیکھ لو اسا امیر ملت ویکھے کوئی نہیں کیوں نعرے واج رہے ہیں جنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا حیا کیتا میرے نبی دی شریعت دا حیا کیتا محمد دے نوکروں دے مزاراں دا بھی حیا کیتا جدو زندہ سن تے انہاں دے وجود نو سلامیاں پیش ہوندیاں سن اج مزاراں ٹر گئے اج کردار نو بھی سلامی پیش ہو رہی اوتھے مزار نو بھی سلامیاں پیش ہو رہی حقیقی حکمران تے لوگ سن حقیقی حکمران تے وہ لوگ اولاد بے شک اسی واسطے نعرے اولاد دے بھی واجرے کہ جنہاں دے بزرگاں نے اعلیٰ کام کیتا اچھا کام کیتا جدو مملکت دی اپنے وطن دی گل آئی تے کسی انگریز دے گے جھکے نہیں دکھے نہیں جس وقت حضور دی ختم نبوت دی گل آئی تے پھر آخری کل حضرت امیر ملت نے مرزے دے تابوت ہی ٹھوکیا سی تے دسیا سی صبح اتنے وقت تک اگر مرزا مریا نہ تے سمجھ لینا امیر ملت محمد دا پتر ہی سمجھ آئی جگہ اللہ یا حقیقی معنی مجاہدین ختم نبوت لوگ سن جنہیں ختم نبوت واسطے کم کیتا اور میرے تاجدار گولڈا فرمایا جنہیں ختم نبوت واسطے کم کیتا جدو گھروں ارادہ کر کے نکلے گھر دی دہلیز تو پیروں دا باہر نکلدا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا ہاتھ دی پوچھتے پہلے آ تو اللہ تعالیٰ انہاں دے مزارات آج بھی روشن رکھے وہ ساڈے محتاج نہیں اسی چادر چڑھائیے نہ چڑھائیے ساڈی آخرت سنورنی ہے انہاں دے صدقے تو میں گل عرض کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور جتنے نبی اور رسول آئے ایک زمانے تک علاقے تک ایریے تک میرے نبی دا زمانہ کتنے تک حکومت بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر زمین تے 2 وزیر آسمان تے آسمانہ دے وزیر جبریل و میکائیل تے زمین دے وزیر ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر دے نا تے سنی بولنا ہے باقی دی میں سبحان اللہ دی لوڑی کوڑی صدیق اکبر پہلا محافظ ختم نبوت سب تو پہلے ختم نبوت پہ پیرا دین والے جناب ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فضل افضل البشر بعد الانبیاء نبیاں تو بعد پوری امت وچ سب تو افضل بشریت وچ سب تو افضل بولو سیدنا صدیق اکبر اچھی والا لاکو سیدنا صدیق اکبر اینج نہیں میں آگے چلنا جنہیں تک سارے بندے صدیق اکبر دے ناتے نہ بولے میں آگے ٹرنا ہی نہیں ہر بندہ بلکہ میں نعرہ لوانا ہر بندہ بولے لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر لٹایا جس نے اپنا گھر لٹایا جس نے اپنا گھر ہے چرچ جس کے عرش پر ہے چرچ جس کے عرش پر ماشاءاللہ ذرا سنی بان کے بابو گالے وے کہ اسانو نوازیا سنیاں اسانو گڑیاں تے چاڑیا مسلک آلے سنت اسانو گھراں تے بنگلیاں دا مالک بنایا مسلک آلے سنت تے ہون اسی کسی اور دی جھولی چ بیویے اے مسلک نمک حرامی ہے اے نمک حلالی نہیں سمجھ آئی اس واسطے خرچہ سنیاں دا سٹیج سنیاں دا ہوئے نا تے عقیدہ بھی آلے سنت و جماعت دا بیان اسی حضور دی آل دے بھی نوکر ہیں سرکار دے اصحاب دے بھی نوکر سمجھ آگئی میری گل میں کتے پہنچائی تھی کہ زمانہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان دے 2 وزیر تسی سیانے بیانے لوگ ہو ہون حکومت کی دیئے کوئی گل نہیں جی یوسف رضا گیلانی جیت گیا حکومت اسے دیئے نا جی عمران خان دیئے یار کی ہوئے جی کیونکہ میں نے پتا ہے تھے زیادہ تر پیپل پارٹی آئی یہ جیت گئے تے اس واسطے تے ان ڈھلے پہ گئے ان کی دی حکومت دسی اجے تے عمران خان دی تو عمران خان دی حکومت ہے
او دے وزیر کتھوں تک ملک پاکستان دی حد دے اندر جتھوں اگو ہندوستان ایران افغانستان شروع ہوئے نا جدو حد کراس کرنی نا پھر وزارت نہیں ہے پھر سفارت ہے وزارت اتھوں تک کہ جتھوں تک وزیر اعظم دا کنٹرول اور جڑا علاقہ وزیر اعظم دے تصرف وچ اتھوں تک او دے وزراء دی وزارت ہے جدو اس حد چوں باہر جان گے نا دی مملکت چوں پھر وزارت نہیں پھر سفارت ہے اندرون ملک وزیر ہے بیرون ملک سفیر ہن سمجھ لگ گئی ہن اندرون ملک وزیر ہوندے بیرون ملک سفیر ہوندے یعنی جتھے حکومت نہ ہوے اوتھے سفیر ہوندے میرے نبی یہ تے نہیں فرمایا میرے دوست سفیر آسماناں تے اتنی فرمایا میرے دو سفیر زمینہ تھے نا فرمایا دو وزیر تھے دو وزیر اوتھے جبریل و میکائیل ایتھے ابو بکر و عمر پتہ لگا میرے نبی دسیا کہ میری حکومت صرف فرشاں تے نہیں آسمانہ تے بھی حکومت مصطفیٰ دی ایتھے میرے بریلی دے امام پھر بولے کشتہ عشق مصطفیٰ سنیاں دا پیشوا حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اے زمین علن کی پتہ توڑا روب دب دبا توڑی شان و شوکت کی ہے ایدی بلندی کی ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ سمجھو گل سمجھنا ذرا خسرا دینے بادشاہ نو خسرو بادشاہ اچھا اگے جڑا حمزہ ہے نا ندائیہ ایدہ مطلب ہے خدا دی خدائی دے آباد شابہ توڑا جھنڈا کتوں تک لہرا رہا ہے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اے کملی والیا توڑی حکمرانی دا پرچم ایتے عرشہ تے بھی لہرا رہا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اور آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان زمین تے بھی دسترخان آسمان تے بھی دسترخان تے صاحب خانہ کونے آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تو حاضرین کرام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حکومت اور پھر حدود اربع غلطی ہو رہی سی نا سارے نبیاں دے زمانے معدود ایریے معدود علاقے معدود جناب موسیٰ نو کلیم بنایا تاج نبوت و رسالت سر تے سجایا نال دس دیتا اے پیارے موسیٰ تسی بنی اسرائیل دے رسولو جناب عیسیٰ نو بھیجیا دس دیتا تسی بنی اسرائیل دے رسولو جناب شعیب قوم مدین تک معدود جناب ہود قوم عاد تک معدود نو قوم نو تک معدود لوط قوم لوط دے رسول اسی طرح جتنے نبی اور رسول آئے ایک علاقے تک معدود نے سالے قوم سمود دے رسول واری آئی تاجدار ختم نبوتی آقا کل دانائے سبل ختم الرسول دی واری آئی رب نے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ پاک نے فرمایا سجنہ اعلان کرو
اعلان فرماؤ میں کل انسانیت دا رسول ہاں، یعنی رب دسیا سجنا اعلان فرما تہاڈا علاقہ محدود نہیں، ایریا محدود نہیں، ایک قوم قبیلے ٹھوک ٹبے دے رسول نہیں، سجنا اعلان کرو جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہے، اتھوں تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی مصطفائی قیامت تک، بلکہ قیامت تو بعد راج مصطفیٰ دا، نبوت مصطفیٰ دی، دین مصطفیٰ دا، آج کدا دین ہے حضور دا شریعت، تائیں تے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کو کسی پوچھیا کہ میلاد جھنڈے جھنڈیاں کیا حضور دے زمانے چ ایسی؟ فرمایا یہ زمانہ تیرے پیو دا ہے۔ اسا کہ کی مطلب؟ فرمایا آج کلمہ کدا ہے، دین کدا ہے، شریعت کدی؟ پوچھن والے دسیا کہ حضور علیہ السلام دا کلمہ شریعت دین مصطفیٰ دا، کہ پھر زمانہ بھی تے مصطفیٰ دا ہی ہے، قیامت تک راج مصطفیٰ دا، جڑے نہیں مندے نہ منن۔ لیکن ایک چیز ذہن وچ رکھنا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن دی جان تو قریب ہے، نبی مومن جان تو قریب ہے۔ میں ایک مثال دے کے عرض کراں، قرآن پاک چو کافران نے غلاف کعبہ پھڑ کے آکھیا سی نا اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اسی رسول نو حق مندے نہیں، اے اللہ جے تیرا سچا رسول ہے تے پھر آسمان تو ساڈے تے پتھر برسا، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، کوئی اور عذاب تے نازل کر، اسی نہیں مندے۔ اگو کی جواب ملیا؟ محبوب اے عذاب مانگ رہے نہیں، انہاں دس ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وچ وسدے تسی ہوو تے میں عذاب نازل کر دیں۔ یعنی اے نصیحتی تو پتہ لگ گیا کہ جتھے حضور ہون اتھے عذاب، جتھے حضور ہون اتھے عذاب۔ تے جنہاں قوماں نے عبادت والے دن کاروبار کیتا، پوچھ لو علماء کو انہاں دا کی حال ہویا؟ عذاب آیا انہاں تے، کوئی بندر بن گیا، کوئی رچ بن گیا، کون قرادتن خاصین، شکلاں بگڑ گئیاں۔ پہلیاں قوماں جنہاں عبادت والے دیہاڑے کاروبار کیتے شکلاں بگڑ گئیاں۔ اساڈی اسی عبادت والے دن عبادت ہی کردے ہیں، اسی شادیاں تے نہیں کردے، اسی تے اگرائی کدی نہیں جمعے والے دن لین گئے، اسی تے سارے مسیتاں چ وڑ جانے، دکاناں ساڈیاں بند ہوندیاں، انجی نہیں کردے ہیں کاروبار، ساڈیاں شکلاں کیوں نہیں بگڑیاں؟ وجہ کی ہے؟ انت فیہم، جتھے رسول ہوئے نا اتھے عذاب نہیں آندا۔ سرکار دے صدقے پوچھ گچھ تے سانو ہونی ہے قیامت والے دن، لیکن حضور دے صدقے انشاءاللہ بیڑا پار تے ہو جائے گا، پر کوئی کردار ایندہ لے کے جائیے حضور دا سامنا کرن جوگے تے رہیے۔ ایتھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی موجودگی چ رب عذاب، ساڑیاں شکلاں بگڑدیاں نہیں، ساڑے چہرے روشن ہیں، رب آکھیا میں تہاڈا کردار نہیں ویکھیا، میں نسبت یار وال ویکھیا۔ جتھے حضور ہون عذاب نہیں آندا، تے ویکھ لو اج دا مطلب ہے حضور ساڈے چ موجود نہیں، آقا کریم اج بھی موجود نے نا، اسی وجہ تو اگر بیت اللہ ویکھو، میں صرف اشارے نال عرض کردا جاواں، قرآن کریم اندر الحمدللہ رب العالمین، او دی ربوبیت کو العالمین واسطے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کعبے دا بھی ذکر آیا تے اونوں عالمین واسطے عادی بنایا اس گھر میں۔ اچھا پھر قرآن پاک دا ذکر آیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، قرآن دا بھی ذکر آیا عالمین واسطے، تے نبی پاک علیہ السلام دی رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور بھی رحمت کل عالمین واسطے، اللہ بھی بولو عالمین واسطے، کعبہ بھی عالمین واسطے، قرآن بھی عالمین واسطے، میرا نبی رحمت بھی عالمین واسطے، یہ چاروں عالمین واسطے، یہ چاروں عالمین واسطے، اللہ رب عالمین واسطے، رب بھی موجود ہے، کعبہ عالمین واسطے، کعبہ بھی موجود ہے، قرآن عالمین واسطے، قرآن بھی موجود ہے، میرا نبی رحمت عالمین واسطے، میرا نبی غیر حاضر کیویں ہو؟ قیامت تک راج مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جھنڈا لہرائے گا، آمینہ بلال دا لہرائے گا، کوئی کذاب اگر کوئی دعوی نبوت کرے
یا جیڑا کر چکے حضور علیہ السلام تو بعد او قذاب ہے، او جھوٹا ہے، او لعنتی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تے کوئی بندہ او دے کو پوچھے تیرے نبی ہون دی دلیل کی ہے، او بندہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ جدو قرآن آ گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد کریم علیہ السلام مرداں چو کسی دے باپ نہیں، اللہ دے رسول نے اور اللہ دے آخری نبی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام آخری تھکتے نہیں گئے، تقریر بالکل میں ان مکان لگا، باقی مہمان تشریف فرمانے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب ہوندے ہی ہو جس تو بعد نبی کوئی نہ ہو۔ اور تسی ویکھو عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیں آکے نا اسمہ احمد، احمد حضور علیہ السلام دا اسم گرامی پیش کی تبھی انہوں دا نام احمد ہوئے گا۔ تے جس وقت رسول کریم علیہ السلام تشریف لے آئے اعلان نبوت تو بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں انا احمد، احمد میں ہوں، انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بھی میں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، جڑی ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ، بلکہ ربنا وباسمیم رسولا، وہ جڑی دعا کی تھی وہ دعا میں ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، جڑی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ خوشخبری بھی میں ہوں۔ یہ کہنے دی کی ضرورت سی؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بات تے حضور ہی آئے نا، تے سرکار نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ تانوں پتہ ہے مرزے دجال بیمان نے دعویٰ کیتا سی کہ اس احمد تو مراد احمد میں ہاں، تے اس کمینے نے تے کئی صدیاں بعد دعویٰ کیتا میرے نبی تے ادوں ہی دس دیتا سی احمد میں ہاں۔ اے جے میرے نبی دا علم غیب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا محمد بھی میں ہاں، جتنے دعوے مرزے نے بعد کیتے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو پردہ پہلے چک دے۔ حضور علیہ السلام پہلے ہی فرما دیتا سی خلیل اللہ دی دعا بھی میں ہاں، عیسیٰ علیہ السلام جنہی خوشخبری دیتی وہ بھی میں ہاں، میرے بعد کوئی نبی لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا، لیکن لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، باب نبوت بند ہو گیا۔ اچھا اتھے جس وقت حدیث سے پاک سامنے آئے نا میرے ذہن وچ ایک گل آندی، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر وچ او سارے اوصاف موجود نے کہ عمر اگر میرے بعد باب نبوت بند نہ ہوندا عمر نبی ہوندا۔ پتہ لگا جیڑا تاجدار ختم نبوت دی نگاہ وچ نبوت دے لائق ہے او عمر خلافت دے لائق کیویں نہیں؟ کیوں جی ٹھلے نہیں پہنا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان دا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جڑا عمر دی عزت نہیں کردا، تے زمین دا کوئی ایسا شیطان نہیں جڑا عمر نال دشمنی نہیں رکھدا۔ اس واسطے مسلمان بن کے حضرت عمر دے نام تے بولو، حضرت عمر دے نام تو شیطان ڈردا جے، ان الشیطان یفر من ذل عمر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شیطان عمر دے سائے تو بھی نسدا۔ ام المومنین محبوب کائنات حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندی ہیں ایک دن میں کھڑکی چو ویکھ رہی ہوں باہر ایک مداری کر رہا ہے تے او مداری کر رہا مجمع لگا ہویا ہے تماشا کر رہا تے تماشائی ویکھ رہے اچانک انہیں میرے ویکھا ویکھی میں ویکھ رہی ہوں پردے وچ تے اس اپنا سامان سمیٹیا ڈگ ڈگی چکی تے بھجیا کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی کدھر۔ میں آکھیا یا رسول اللہ اے اچانک میں ہن ویکھیا جے ایتھے مداری ہو رہی سی تے یکدم مداری بھی نس گیا تماشائی بھی دوڑ گئے، یہ وجہ کی ہے؟ آقا کریم فرمایا عائشہ اے شیطانی کھیل کھیل رہے سن تے پروں تیرا چاچا عمر آ گیا سی تے جتھے عمر آوے نا اتھے مداری نہیں ٹکیا کرنا، جتھے عمر ہوئے اتھے مداری نہیں ٹک دے۔ اے یاد رکھیا جے جتھے عمر دا نہ آوے تے بندہ پریشان ہو جائے سمجھ لینا مداری مداریوں دا حقیقت نال کی تعلق۔ مدینہ پاک یاسر صاحب میں مدینہ پاک پہلی باری گیا میں اتھے ویکھیا قوم بارو بار اندر روزہ رسول دے نہ جائے بارو گنبد نو ویکھ کے نا گنبد خضرا نے سلام کر کے سائیڈ مار جائے۔ میں کہا یار کیونکہ پہلی بار بندہ جائے تو جذبہ ذرا ہور ہوندا ہے، میں کہا بڑے پیسے بھر کے آئے ہیں اسی تے بار بار باب السلام تو داخل ہو کے باب البقیع تو باہر جانے ہیں، انصر صاحب بھی وہ 12 لٹیاں اللہ تعالیٰ تانوں بھی سارے نو سعادتاں عطا فرمائے۔ تے او جیڑا جائے پہلی باری بندہ آدھا بھائی پیسے بھر کے آئے تے پورے کر کے جانے،
اندر جانے جانا یہ وکری گل ہے. حضرت نصیر ملت چراغ گولڑا نے فرمایا نا کہ فرد عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. وہ ایک وکری گل ہے. فرد عیسیاں سے بے گناہ دی وجہ تو سامنے جانا نہیں ہوندا. فرد عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. وہ قوم جناب باہر سلوٹ مار کے سائڈ مار جائے. میں اپنے والد صاحب نے پوچھا بھئی یہ سمجھ نہیں آئی پیسے بھر کے آئے تے اے اندر نہیں بڑھ دے. انہاں دسیا اندر عمر لیٹے آیا تے شیطان عمر دے سائے تو بھی ڈردا ہے. اے حضرت عمر دی ظاہری حیات ہی حضرت عمر دا روب دبدبا نہیں رب اج تک کو برقرار رکھیا. اندر عمر شیطان نیڑے نہیں لگن دیندا. آکو سبحان اللہ. جتھے عمر ہوئے اتھے شیطان نہیں ہوندا, جتھے شیطان ہوئے اتھے عمر نہیں ہوندا. میرا ایک دوست ہے, میں نے آکھن لگا جی میں پتر دا نام عمر رکھیا ہے. میری برادری دے کچھ لوگاں آکھیا یہ بڑا سخت نام ہی کدھر رکھ دیتے تے میں نے دسو میں تبدیل کر دیا. میں کہنی تبدیل نہ کر, انہاں آکھ اشداء علی الکفار. عمر کافراں تے شدت رکھ دے سن, تسی کون ہو؟ سمجھ آئی؟ مومنہ دا تے عمر پیشوا ہے. سمجھ آئیے؟ اس واسطے یاد رکھیا جے اے او ہستیاں اسیاں بڑی بڑائی کرسی تے آئے. میں داخل ہویا, میری کی اوقات ہے, میرے نعرے واجرے نے, میری وجہ تو نہیں واجرے. جنہاں دا ذکر کر دیں انہاں دی وجہ تو واجرے. اے نظرانے دے رہے ہو, اس طرح نال نواز رہے ہو, کس وجہ سے؟ ساڈا کی لگا ہے دسو, اساں کیڑیاں قربانیاں دتیاں نے؟ اے تے انہاں نو پوچھ جنہاں جاناں دے نظرانے پیش کیتے, جناب اپنا گھر بار چھوڑ دیتا, اپنے رشتہ داریاں دی پرواہ نہ کیتی. جناب ابو بکر صدیق دا سکا پتر کافراں دی صف وچ کھلوتا سی بدر دی جنگ وچ. اے نہیں ویکھیا کہ میرا پتر ادھر ہے. تے جس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا انہاں کلمہ پڑھ لیا, بعد وچ حضرت عبد الرحمن نے عرض کیتی ابا جی بدر دی جنگ وچ تسی کئی بار میری تلوار تھلے آئے, میں ویکھیا میرا باپ ہے, میں تلوار روک لئی. حضور فرمایا تو تے روک لئی سی. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تو تے روک لئی سی, اگر تیری جگہ تے میں ہوندا تو آندا میری تلوار تھلے, پھر تسی کی کر دے؟ فرمایا ٹکڑے کر کے حضور دے قدماں تے سٹ دے. میں دسدا میریاں رشتہ داریاں کدے نال نے, میں دسدا میریاں رشتہ داریاں کدے نال, میریاں وفاداریاں کدے نال. میں تیرا سر قلم کر کے دسدا کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے, ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں, ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں. اور لوگ جنہ جانا دی پرواہ نہ کیتی, میرے نبی دے او اصحاب حضرت صدیق اکبر تو لے کے میرے نبی دے آخری صحابی تک, میرے نبی دا ہر جانثار انہاں دی عظمت نو لکھاں کروڑاں سلام. جناب ابو بکر صدیق ہون, جناب فاروق اعظم ہون, جناب عثمان غنی ہون, جناب حیدر کرار ہون, طلحہ سعد زبیر بلال ہون, میرے نبی دے جانثار جتنے بھی میرے آقا دے غلام جنہ میرے آقا دے حد بیعت کی تھی, وہ حضرت ابو سفیان ہون, حضرت امیر معاویہ ہون, میرے نبی دے ہر صحابی دی عظمت نو لکھا کروڑا سلام ہے. بلکہ انج آکھدا جاواں مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم, یار غار نبی تیری کیا بات ہے. ہر صحابی عظمت والا, لیکن ختم نبوت دا پہلا محافظ دی عظمت کو سلام پیش کریے رل کے. ہر بندہ کہ کیا بات ہے. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم, یار غار نبی تیری. کوئی زبان خاموش نہ رہے, ہر بندہ بولے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم, یار غار نبی تیری. بولو بولو کیا بات ہے, یار غار نبی تیری.
وسیم احمد بخش صاحب تے میری نظر پہ گئی واہ جی واہ کیا بات ذرا ہون میں شعر اور ذوق نال پڑھنا تاکہ علماء بھی کہ میرے نال شامل نے تے میرا کلیجہ ٹھڈا ہو جائے ہر بندہ آکھے یار غار نبی تیری اگے سنیا جے تو نے سب کچھ نہ جان دی پرواہ نہ مال دی پرواہ نہ اولاد دی پرواہ تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی تیری ہاتھ چاہ کے آنکھوں تاکہ میں نے پتہ لگے کون کون پڑھ رہا جان سارے نبی تیری اے ذرا شعر دے وچ میرے عقیدے دی گل سن لینا ہے شعر لیکن میرا عقیدہ جیسے نبیوں میں جویں نبیاں وچ میرا نبی جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ اور جویں نبیاں وچ میرا نبی ہے انجے صحابہ وچ ابو بکر ہے جویں 1,24,000 نبیاں وچ میرے نبی دا اچا شان انجے 1,24,000 صحابہ وچ صدیق دا اچا شان جویں 313 رسولاں وچوں میرے نبی دا مقام اعلیٰ 313 بدریاں وچوں ابو بکر دا مقام اعلیٰ جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو مولا اے علی والے ہو توجہ کرنا تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے غم گسارے نبی چارے یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی چارہ ورگا نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا نہ جان نثارہ ورگا نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا نہ وفادارہ ورگا اعظم شان صدیق کیا تھا ایکو یار ہزارہ ورگا اعظم شان صدیق کی آنکھیں ایکو یار ہزارہ ورگا جنہاں ساری زندگی حضور دی عزت و ناموس تے پیرا دیتا اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے بنن گے کلہم فی النار سارے جہنم جان گے سوائے ایک دے او کیڑا فرقہ او کیڑی جماعت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جڑی میرے تے میرے صحابہ دے رستے تے ہوندے اسی اہل سنت و جماعت ہاں اسی فرقہ نہیں فرقہ ہوندا جڑا کسی چوں نکلیا ہوگی اسی کسی چوں نہیں نکلے یہ جننے نکلے جے ساڈے وچوں نکلے اسیاں جماعت رب نے سانو نبی دتا نبی اعظم کتاب دتی کتاب اعظم دین دتا دین اعظم ابو بکر دتا صدیق اعظم عمر دتا فاروق اعظم عثمان دتا سخی اعظم علی دتا ولی اعظم حسن دتا حلیم اعظم حسین دتا شہید اعظم جماعت دتی سواد اعظم امام دتا امام اعظم غوث دتا غوث اعظم اس واسطے اسی اہل سنت و جماعت اور آقا کریم علیہ السلام دے آل و اصحاب دی عزت و ناموز دا تحفظ کرن والے بھی اسی حضور علیہ السلام دی ختم نبوت تے پیرا دین والے پہلے دن تو لے کے ہون تک وچوں کو چندے کھانا لے آئے کھا کے چپ کر گئے لیکن آخر تک ہون تک حافظ خادم حسین رضوی انہاں دے نعرے کیوں واج رہے کہ بابے نے سودا نہیں کیتا بابے دا ذہن چندیاں تے نہیں سی بابے دا موٹو چندہ نہیں سی بابے دا مشن سی کہ بس یا رسول اللہ او شیر پڑھ دے سننا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان ہے
دیگر مہمان بھی تشریف فرمان ہے. اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے. میری یہ حاضری آج دی اتنی قبول فرماؤ. حضرت شاہ صاحب دی زیارت ہو گئی. حضرت امیر ملت رحمت اللہ علیہ دی نشانی ساڈے واسطے باعث برکت نے. آپ دا وجود ہی باعث برکت ہے. اللہ کریم تواڈا میرا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.